السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے آغاز کی کہانی پر بات کریں گے۔ تو چلیے اس تاریخی سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس اقتباس سے جو اسلام سے پہلے کے عرب کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں ہمارے ماخذ کے مطابق معاشرتی اور اخلاقی قدریں آپ کہہ لیں کہ بالکل بکھر چکی تھیں۔ اچھا، تفصیل میں جانے سے پہلے ایک نظر اس ٹائم لائن پر ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے سفر کا ایک طرح سے روڈ میپ ہے۔ یہ وہ اہم موڑ ہیں جن سے گزر کر ہم اسلام کے ابتدائی دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بکھری ہوئی دنیا میں آخر تبدیلی کا آغاز ہوا کہاں سے؟ آئیے سب سے پہلے اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اس وقت عرب کا منظرنامہ تھا کیسا؟ دیکھیے، کعبہ جو کہ کبھی توحید کا مرکز ہوا کرتا تھا وہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی خوفناک رسمیں اور غلامی کا رواج عام تھا۔ لیکن اسی آپ کہہ لیں کہ روحانی اندھیرے میں ایک وعدہ کیے گئے نبی کا انتظار بھی شدت سے کیا جا رہا تھا، اور اسی پس منظر میں 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ہمارا ماخذ کچھ بہت ہی غیر معمولی واقعات کا ذکر کرتا ہے جو آپ کی ولادت کے وقت پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ میں رکھے بت خود بخود گر پڑے اور فارس کی جو 1000 سالہ پرانی آگ تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ ان واقعات کو جہالت کے دور کے خاتمے کی ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔ اب پیدائش کے 40 سال بعد وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، لیکن یہ پیغام اپنے ساتھ شدید مخالفت کا ایک طوفان بھی لے کر آیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ کے اس پیغام پر سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور آپ کے نوجوان کزن حضرت علی شامل تھے۔ دیکھیے، ایک خدا کا پیغام مکہ کے مشرکانہ معاشرے کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ جو لوگ کل تک آپ کی عزت کرتے تھے آج وہی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس مشکل وقت میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ آپ کی سب سے بڑی ڈھال تھے۔ لیکن پھر 619 عیسوی میں یہ دونوں محافظ ایک ہی سال میں انتقال کر گئے، جس کے بعد آپ بالکل تنہا اور پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو گئے۔ مکہ میں حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ اب وہاں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب تاریخ کا رخ مدینے کی طرف مڑنے والا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے حالات میں تو جیسے زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں مکہ میں مسلمان مظلوم، بے بس اور ہر وقت خطرے میں تھے، وہیں مدینہ نے ایک نئی امید، ایک نئی برادری اور ایک بالکل نئی شروعات کا موقع فراہم کیا۔ ہجرت کی کہانی کسی ڈرامائی فلم سے کم نہیں۔ مکہ کے سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس رات حضرت علی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے بستر پر سوئے تاکہ تعاقب کرنے والوں کو دھوکہ دیا جا سکے، اور اسی دوران آپ اور حضرت ابو بکر بے حفاظت مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے، جہاں ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی تھی اور ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ مدینہ میں ایک نئی برادری تو بن گئی، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اب اصل میں بقا کی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا 624 عیسوی میں بدر کے مقام پر، اور یہاں سچ پوچھیں تو دونوں فوجوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف تھے صرف 313 نہتے مسلمان، اور دوسری طرف تھا مکہ کا 1000 جنگجوؤں پر مشتمل مکمل طور پر مسلح لشکر۔ یہ 313 کا عدد تاریخ میں امر ہو گیا۔ ہمارا ماخذ بتاتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس فیصلہ کن فتح میں مکہ کا بڑا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ اگلی بڑی جنگ یعنی جنگ احد ایک بہت سخت سبق سکھا گئی۔ مسلمانوں کو شروع میں فتح مل رہی تھی، لیکن جیسے ہی کچھ تیر اندازوں نے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ اس ایک اسٹریٹجک غلطی کی قیمت بہت بھاری نقصان اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی صورت میں چکانی پڑی۔ پھر 627 عیسوی میں مکہ نے 10,000 کی فوج کے ساتھ ایک آخری کوشش کی۔ اس کے جواب میں سلمان فارسی کی تجویز پر مسلمانوں نے شہر کے گرد ایک خندق کھود دی۔ یہ دفاعی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ محاصرے کے دوران عرب کا مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود خندق پار کرنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن حضرت علی نے ایک مقابلے میں اسے شکست دی۔ آخرکار حملہ آوروں میں اندرونی اختلافات اور ایک شدید طوفان نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلسل جنگوں کے بعد اب حکمت عملی بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب بات میدان جنگ سے نکل کر مذاکرات کی میز پر آ رہی تھی، جس کا آغاز ایک بظاہر بہت متنازع معاہدے سے ہوا۔ حدیبیہ کے مقام پر 10 سالہ جنگی بندی کا معاہدہ ہوا،
لیکن اس کی شرائط اتنی عجیب تھیں کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف نظر آ رہی تھیں، جیسے کہ مکہ سے آنے والے کسی بھی مسلمان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس بات پر بہت سے صحابہ بھی بے چین ہو گئے تھے۔ لیکن یہاں کہانی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ جو مسلمان مکہ سے آتے اور معاہدے کے تحت انہیں واپس بھیج دیا جاتا، انہوں نے مدینہ کے باہر اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا۔ انہوں نے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس سے مکہ کی معیشت تباہ ہونے لگی۔ آخرکار مکہ والوں نے خود ہی اس شرط کو ختم کرنے کی درخواست کی، جس نے غیر متوقع طور پر مسلمانوں کی پوزیشن کو اور مضبوط کر دیا۔ حدیبیہ کی اس سفارتی جیت کے بعد اب طاقت کو مستحکم کرنے اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے آخری مرحلے کا آغاز ہو رہا تھا۔ جب مکہ والوں نے معاہدہ توڑا تو اس بار 10,000 کا ایک لشکر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس عظیم الشان فوج کو دیکھ کر مکہ نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد تو جیسے اسلام پورے جزیرہ نما عرب میں ایک غالب قوت بن کر ابھرا۔ تبوک جیسی آخری مہمات نے اس طاقت کو مزید مستحکم کیا اور آنے والے دور کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات ایک دور کا اختتام ضرور تھی، لیکن یہ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے اور شاید سب سے اہم باب کا آغاز بھی تھا۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اسلام کا سب سے نتیجہ خیز دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ تو اس نئی طاقت اور امت کا مستقبل کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے اگلے باب کی بنیاد رکھتا ہے۔